انجیل مقدس بمطابق یوحنا رسول۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ یوحنا رسول نے اس کتاب کو یہ دعویٰ کرنے کے لیے تحریر کیا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہی مسیح ہے، وہ خدا کا مجسم، کلام اور جلالی حضوری ہے جو یہ ظاہر کرنے آیا ہے کہ حقیقت میں خدا کون ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یوحنا رسول نے اس دعوے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کتاب کا پہلا نصف حصہ کیسے تشکیل دیا۔ یسوع نے معجزانہ نشان دکھائے اور اپنی بابت بڑے بڑے دعوے کیے کہ وہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف اسرائیل کی پوری تاریخ اشارہ کرتی ہے۔ تاہم یہ سب کچھ ایک تنازع پیدا کرتا ہے اور یہودی رہنما ان تمام دعووں کے لیے یسوع کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کا اختتام یسوع کے اپنے دوست لازر کے لیے اپنی جان دینے سے ہوا۔ اس کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے لیے یروشلم کے نزدیک جانے سے یسوع نے اپنے زمینی انجام پر مہر کر دی، اور یوں یسوع کے قتل کا منصوبہ شروع ہو گیا۔ ہم کتاب کے دوسرے نصف میں آتے ہیں۔ پہلا حصہ پوری طرح یسوع کی آخری رات اور شاگردوں سے اس کی آخری باتوں پر روشنی ڈالتا ہے جب یسوع ان کو اپنی موت کے لیے تیار کرتا ہے۔ یسوع کھانے کے دوران ایک حیران کن عمل کرتا ہے۔ اس نے جھک کر ان کے پاؤں دھونے کے ذریعے سے ایک معمولی خادم کا کردار اپنایا جو ان کے معاشرے میں ایک عظیم استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ کبھی نہ کرتا ہوگا۔ یسوع فرماتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کا مقصد ہی خدا کی فطرت کو خود اثارانہ محبت کے طور پر ظاہر کرنا ہے، اور جو کچھ یسوع ایک خادم بننے اور دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے کرنے کو تھا، یہ اس کی بھی علامت تھی، اور اس طرح یہ عمل اس کے شاگردوں کی اس بڑے حکم کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جیسے اس نے ان سے محبت رکھی ہے اسی طرح انہیں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوئے اس کی پیروی کرنی ہے۔ محبت بھری سخاوت کے اعمال یسوع کے شاگردوں کی خاص پہچان ہے۔ اسی سے لوگ جانیں گے کہ یسوع کون ہے اور خدا کون ہے۔ اب یہاں سے یسوع ایک لمبی تقریر کرتا ہے جو ایک دعا کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ساری بات بار بار دہرائے جانے والے چند موضوعات کے ساتھ مربوط ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ وہ جا رہا ہے، جس سے شاگرد اداس ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع فرماتا ہے یہ بہتری کے لیے ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ روح کو بھیجے گا جس کو وکیل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں یسوع ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن روح ہر وقت ہر جگہ پر یسوع کی الہی موجودگی بن سکتا ہے۔ یسوع فرماتا ہے کہ روح بہت سے کام کرے گا۔ یاد رکھیں، یوحنا کی نظر میں خدا کی ایک منفرد معبودیت باپ اور بیٹے کے متحد رشتے پر مشتمل ہے۔ یسوع فرماتا ہے روح وہ پیار کرنے والی شخصی موجودگی ہے جو اس کے لوگوں میں سکونت کرنے آئے گی اور ان کو باپ اور بیٹے کے مابین محبت میں کھینچے گی، اور اس لیے یسوع فرماتا ہے کہ اس کے شاگرد وہ ہیں جو اس الہی محبت میں سکونت پذیر ہوں گے اور قائم رہیں گے، جس طرح انگور کی ڈالی درخت کے ساتھ پیوست رہتی ہے۔ وہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ کس طرح خدا کی ذاتی محبت انسان کی زندگی میں داخل ہو کر شفا اور تبدیلی لا سکتی ہے اور ان کو نئے مخلوق بنا سکتی ہے، اور اس سے بھی بڑے کام کر سکتی ہے۔ روح یسوع کے پیروکاروں کو دنیا میں اس کا مشن جاری رکھنے کی قوت بھی دے گا کہ سب سے پہلے وہ بڑے حکم کو پورا کریں، یعنی خدمت کے بنیادی اعمال کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ لیکن یسوع یہ بھی فرماتا ہے کہ مشن حق کی گواہی دینا، خود غرضی کے ان طریقوں کی نشاندہی کرنا اور انہیں بے نقاب کرنا جو ہم دوسروں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرنا بھی ہے کہ یسوع کی ذات میں خدا نے اس دنیا کو بچایا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے دوبارہ انسان بننے کا راستہ کھول دیا ہے، اور آخر میں یسوع پیشن گوئی کرتا ہے کہ تمہاری مخالفت کی جائے گی، جیسے یہودی رہنماؤں نے اسے مسترد کیا ویسے ہی اس کے پیروکاروں کو بھی ستائیں گے، لیکن وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ خوف نہ کھائیں کیونکہ وہ دنیا پر غالب آ چکا ہے، یا اس نے دنیا پر فتح حاصل کر لی ہے۔ اب یہاں فتح سے یسوع کی کیا مراد ہے وہ اسے بیان نہیں کرتا، لیکن یہ بات ہمیں کتاب کے آخری حصے میں لے جاتی ہے جہاں یوحنا رسول ہمیں دکھاتا ہے کہ یسوع کے انداز میں فتح کیسی نظر آتی ہے۔ یہودی رہنما یسوع کو اور اس کے شاگردوں کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، اور جب سپاہی پوچھتے ہیں کہ تم میں سے یسوع کون ہے تو یسوع فرماتا ہے میں ہوں، اور وہ پیچھے ہٹ کر منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ اب یہ یوحنا رسول کی طرف سے شاندار بات ہے۔ یہ الفاظ 7 مثالوں کے 2 سیٹوں کی انتہا ہیں جہاں یسوع نے یہی فقرہ استعمال کیا ہے، اور یہ سب یوحنا رسول کے یسوع کی بابت بنیادی دعوے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ الفاظ میں ہوں یا یونانی میں ایگوائمی خدا کے عہد کے
شخصی نام کا یونانی ترجمہ ہے جو پیچھے خروج 3 باب میں موسیٰ پر منکشف ہوا تھا۔ یہ یسایہ میں بھی متعدد بار دہرایا گیا تھا، اور یوحنا رسول نے حکمت عملی کے ساتھ اپنی کہانی میں 7 لمحات رکھے ہیں جہاں کسی حیران کن دعوے کے بعد یسوع فرماتا ہے، میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اور یوحنا رسول نے 7 اور کہانیاں بھی تشکیل دی ہیں جن میں کلیدی لمحات ہیں جہاں یسوع اس الہی نام کو دہراتے ہوئے فرماتا ہے، میں ہوں۔ اور یوں یسوع کی گرفتاری کا واقعہ ان سب کی ستم ظریفی کی انتہا ہے، کیونکہ یسوع جب اپنی جان دیتا ہے تو اپنے الہی نام اور قدرت اور فتح کو واضح طور پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یسوع پر خدا کا بیٹا اور اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے اس کے بلند و بالا دعووں کی بدولت مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور پہلے اسے سردار کاہن اور پھر رومی گورنر پلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جسے کسی بھی ایسے شخص کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی جس پر اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ اور یسوع پلاطس سے کہتا ہے، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، یعنی کہ وہ بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں بلکہ اس کی اقدار کا نظام یکسر مختلف ہے، اور اس کی طاقت اور عظمت کی تعریف اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ ان کی تعریف خدا کے کردار سے ماخوذ ہے جو یسوع نے اپنی انوکھی بادشاہی کے ذریعے ظاہر کیا ہے، جس کا نمونہ صلیب پر ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کا حقیقی بادشاہ خود کو مفتوح بنا کر گناہ اور برائی پر غالب آتا ہے، اور یسوع محبت کے عمل سے دنیا پر فتح حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد یسوع کی لاش کو ایک قبر میں رکھ کر قبر کے اوپر سرکاری مہر لگا دی جاتی ہے، اور ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی اور پھر دیگر شاگردوں کو علم ہوتا ہے کہ قبر حیرت انگیز طور پر کھلی اور خالی ہے، اور پھر مریم مگدلینی کی اچانک یسوع سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب یسوع کا جی اٹھنا پیچھے یوحنا کی انجیل میں 7 کے نمونے سے جا ملتا ہے۔ قانائی گلیل میں ایک شادی میں جب یسوع نے پانی کو مے بنایا تھا تو یوحنا نے بتایا ہے کہ وہ یسوع کا پہلا نشان تھا، اور اس نے 4 باب میں دوسرے نشان کی بھی نشاندہی کی جہاں بیمار لڑکے کو شفا دی گئی۔ لیکن اس کے بعد یوحنا رسول صرف آپ کو گنتی کرنے پر لگاتا ہے، اور اگر آپ گن لیتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ 6واں نشان لازر کو قبر میں سے زندہ کرنا تھا جو یسوع نے اپنی جان کی قیمت پر کیا تھا۔ اور اس طرح تمام نشان کہانی کے آخر میں اس 7ویں اور سب سے بڑے نشان یعنی یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ یسوع کے خدا کا بیٹا زندگی کا بانی ہونے کے دعوے کی تصدیق کرتی ہے جس کی محبت نے موت پر فتح پائی ہے۔ خالی قبر کے بعد یسوع اپنے تمام شاگردوں سے ملتا ہے اور اپنے وعدے کے موافق روح کو بھیج کر انہیں حکم دیتا ہے تاکہ باپ کی طرف سے سونپا گیا اس کا مشن اب ان کے ذریعے جاری رہ سکے۔ اس کے بعد کتاب ایک اختتامی بیان کے ساتھ اختتام کو پہنچتی ہے جو دنیا میں یسوع کے جاری مشن کو واضح کرتا ہے۔ کچھ شاگرد جال ڈال رہے ہیں اور کوئی مچھلی ہاتھ نہیں لگ رہی، اور یوں یسوع ساحل پر ان کے پاس آ موجود ہوتا ہے، حالانکہ وہ اسے پہچان نہیں پاتے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ اپنا جال کشتی کی دوسری جانب ڈالیں، اور جب وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو مچھلیوں کا بہت بڑا غول گھیر لاتے ہیں، اور تب وہ یسوع کو پہچانتے ہیں۔ اب یوحنا رسول یہاں یسوع کو شاگردیت کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے۔ یسوع کے پیروکار اس دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر اس وقت ہوں گے جب ان کا دھیان اپنے کام پر نہیں بلکہ یسوع کی آواز کو سننے اور جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کو ماننے پر ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب وہ اس کو اپنی زندگیوں میں کام کرتے دیکھیں گے۔ اس کے بعد یسوع پطرس رسول سے باتیں کرتا ہے اور پھر یہ اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنی تحریک میں ایک منفرد قائدانہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ وہ بھی ایک دن اپنی جان دے گا۔ لیکن پطرس رسول کے برعکس کہانی کے آخری لمحات اس انجیل کے مصنف پر روشنی ڈالتے ہیں جس شاگرد سے یسوع محبت رکھتا تھا، اور پطرس رسول کی طرح اس کا کام یسوع کی تحریک کی قیادت کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی ساری زندگی یسوع کی گواہی دینے میں صرف کرنا تھا تاکہ دوسرے لوگ یسوع پر ایمان لائیں۔ اور اس نے یسوع مسیح ابن خدا کے متعلق حیران کن کہانی تحریر کرنے سے حقیقت میں وہی کام سر انجام دیا ہے، اور یوحنا رسول کی انجیل اسی کے متعلق ہے۔